نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آواز کم کرا دیجئے، ذرا سکون سے سن لیں گے لوگ، آواز کم کر دیجئے۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہم سب کے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق بخشی ہے، اور میں واقعی دل کی گہرائی سے معذرت خواہ ہوں جو مجھے تاخیر ہوئی۔ ویسے یہ بھی عجیب ماجرا ہے، قصور میرا ہو یا نہ ہو، بہرحال معذرت مجھی کو کرنی پڑتی ہے۔ صبح ملتان تھا، دوپہر کو اکاڑا تھا، مغرب کے وقت سرگودھا تھا، اور پھر ابھی 1 گھنٹہ پہلے کہنا تھا۔ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پروگرام کے مطابق مجھے صبح 10:30 بجے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد، جو آخری تحصیل ہے پنجاب کی، اس میں سابق گورنر مخدوم احمد محمود صاحب کے والد کے عرس کی محفل میں شرکت کرنی ہے۔ اب ایسے میں انسان کیا کرے کیا نہ کرے، دوسری طرف موسم کے تیور بگڑ جائیں، جس سفر میں آدھا گھنٹہ لگنا ہو اس پہ پونا گھنٹہ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر مجبوری۔ لیکن میرا خیال ہے میں اس تمہید میں وقت ضائع نہ کروں، اور جو آقا کریم کی بارگاہ میں غلامی کا اقرار و اظہار کرنا ہے اس پر اکتفا کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی فنڈز کی اپروول کا پرابلم نہیں تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن لینا بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق۔ لیکن اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ نکتہ اگر آپ سمجھ سکیں تو بہت حوصلہ افزا ہوگا۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ ہدایت دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، یہ فساد نہ ہوتے، جھگڑے نہ ہوتے، یہ فقہا کی آپس میں چپقلش نہ ہوتے، یہ علماء کے آپس میں مناظرے اور مباہلے نہ ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہوتی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کا ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہ دینا یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سب مسلمان ہیں نا، اور مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رب کائنات نے نماز فرض کی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ نماز میں ڈنڈی مار جاتے ہیں؟ کیا کوئی یقین میں کمی ہے؟ نہیں، یقین تو ہے، مانتے ہیں، لیکن تمام تر یقین کے باوجود ہم اللہ کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ ہماری بشری کمزوری ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر اللہ ڈائریکٹ ہدایت دے رہا ہوتا ہمیں تو کیا ہم ہر حکم اس کا مان لیتے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر بات کیجئے نا۔
اپنے ماضی کے ترازو میں تول کر بات کیجئے۔ جب ہم جانتے ہیں یہ اللہ کا حکم، ہم جانتے ہیں یہ اس نے فرض کیا ہے، ہم جانتے ہیں یہ سب اس کی طرف سے ہے، کسی کی گھڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ماشاءاللہ حاشی آرائی کرنے لگتے ہیں، جی سود حرام تو ہے لیکن وہ سود حرام تھا نا جو لیتے تھے تو لوگ تباہ ہو جاتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ سود لیتے ہیں تو اس سے خوشحالی آتی ہے، اس سے فیکٹریز لگتی ہیں، اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور اس سے جناب ملک ترقی کرتا ہے، اور افراد بھی ترقی کے زینے پر قدم رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی آپس میں یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں اور ڈنڈی مارتے رہتے ہیں تو کیا خیال ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم مل رہا ہوتا تو کیا اس میں منمانی کرنے کی کوشش نہ کرتے؟ میرا تو خیال ہے جو ہمارا حال ہے ہم چوکتے کہیں نہیں۔ بھئی انسان کا عالم یہ ہے جب میدان محشر برپا ہوگا اور نامہ اعمال تھمایا جائے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، یہ خوف کا مقام ہے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے نا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، جنت کی، اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں، آپ کو پتہ ہے کہ چیز کوئی لینے یا دینے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو ممکن ہے ایسا ہو، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ صرف ایک پاسیبلٹی کی، ایک امکان کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو کہ فرشتے آئیں نامہ اعمال دینے، ہماری عادت ہو ہم سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور وہ ہمارے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیں اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے۔ نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر ایکسپلینیشن کال ہوگی، جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں بھئی بتا تو نے رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم دولی کیوں کی، یہ گناہ کا راستہ اختیار کیوں کیا ہے، برائی کیوں کی؟ تو ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو میدان محشر میں بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، چٹا انکار، مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں کیا، یہ نامہ اعمال میں موجود ہے، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ تو جیسے غالب نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا؟ مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، جب وہ ہمارے اعمال اس میں درج کر رہے تھے ہمارا کوئی بندہ تھا نگرانی کے لیے، کراس چیک کرنے کے لیے، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے نامہ اعمال میں؟ مولا یہ فرشتوں نے کوئی گڑبڑ کر دی، ہم نے نہیں کیا یہ کام۔ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں گواہی دیں گی مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی مولا ہم سے بھی مدد لیتا تھا، اور فحاشی عریانی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں صاحبان اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر اتفاق سے کوئی ہو جائے تو اسے کبھی لالچ سے کبھی خوف سے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، لیکن کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھنا کہ یہاں تو یہ ہتھ کنڈے اختیار کر لیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں؟ اچھا یہاں ایک عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں، تھوڑی دیر کے لیے ان مفتی حضرات سے معذرت کر لیجئے اور اپنے دل کو مفتی بنا لیجئے، اور دل کے مفتی سے یہ پوچھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن جب ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اگر اس وقت ان انگوٹھوں نے گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا چوم کے ہمیں آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟
جو دل کا مفتی گواہی دے بس اس کے اوپر چل پڑیے، خواہ مخواہ کے بحث مباحثوں میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات مکرم، بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی چالاکی، عیاری، مکاری کہیے یا ہماری بے وقوفی کہیے کہ ہم تو میدان محشر میں بھی وہ نہیں چوکتے، وہاں پہ بھی بہانہ سازی کرتے ہیں، تو یہاں دنیا میں ہمیں کون روکے گا؟ تو اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہو تو تب بھی ہم چوکنے والے نہیں، ہم منمانی کر لیں گے، اپنے لیے کوئی نہ کوئی چور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے، جس کو اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہو وہ تو نبی ہوتا ہے نا۔ اب کوئی نبی ہو کر اگر غلط کاری کا رستہ اختیار کرے گا، پھر اس کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں ڈائریکٹ وحی نہیں دی، ورنہ تو ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے اور کہاں پہنچے ہوئے ہوتے۔ اس کا کرم ہے، اس نے انبیاء کے ذریعے ہمیں ہدایت دی تاکہ اگر ہم کہیں کوئی گڑبڑ کریں، کوئی نافرمانی کریں، حکم دولی کریں تو کہیں بچاؤ کی، کوئی مغفرت کی، بخشش کی کوئی صورت بنی رہ جائے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور انسان کو اشرف المخلوق بنایا، تمام مخلوق پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا، انسان اشرف المخلوق کیوں ہے؟ یہ بھی ایک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جب رات کے 12:15 بج رہے ہوں، مجھے کسی فلسفیانہ بحث کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور ویسے بھی موضوع میں نے آیہ کریمہ جو تلاوت کی اس کے پس منظر میں گفتگو بڑھاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں ختم نبوت کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ مجھے آپ کے سامنے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل اس چیز کے لیے چاہیے ہوتی ہے جس میں کوئی شک شبہ ہو۔ آپ کو اگر میں دلیلیں دینا شروع کر دوں کہ جی یہ رات کا وقت ہے، دیکھ لیجئے آسمان کا رنگ دیکھ لیجئے سیاہ ہے، اگر دن ہوتا تو سیاہ رنگ تو نہ ہوتا، اگر دن ہوتا تو سورج نکلا ہوا ہوتا، اگر دن ہوتا تو دھوپ پھیلی ہوئی ہوتی، اگر دن ہوتا تو یوں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ آدمی صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس نے کہا ہے کہ رات نہیں ہے؟ آپ خواہ مخواہ دلیلیں دے رہے ہیں۔ دلیل اس چیز کے لیے دی جاتی ہے جس کا کوئی انکار کرتا ہے، تو رات کا کوئی انکار ہی نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر تو الحمدللہ جو بھی ہیں وہ ختم نبوت کا منکر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن صرف تسکین کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو ذوق نکل آتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب یاد ہے نا وہ وقت جب اللہ نے وعدہ لیا تھا تمام نبیوں سے۔ یہاں پر النبیین جمع کا صیغہ الف لام داخل استغراق کا مفہوم دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ عوام کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ مطلب یہ کہ تمام نبی اس میں شامل ہے، کوئی نبی اس سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کچھ قول و قرار ہوئے، عہد و پیمان ہوئے، وعدے وعید ہوئے۔ ہاں بھئی، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول معظم آئے۔ علماء نے بجا فرمایا کہ ثم ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ تمہیں نبوت مل چکی، رسالت مل چکی، اور پھر وہ رسول معظم آئے۔ جب پھر وہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے تمہارے بعد آئے گا، تو جب تمہارے بعد آئے گا تو وہ آخری رسول ہوگا۔ تمام نبی تو پہلے آ چکے، لیکن ختم نبوت کی زیادہ واضح دلیل اس سے آگے آ رہی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول معظم آئے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہیں شریعت دی ہے نا وہ اس کی تصدیق کرے گا، تمہیں نبوت دی ہے نا وہ اس کی تصدیق کرے گا، جو کچھ تمہیں ملا ہے، جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا وہ اس کی تصدیق فرمائے گا۔ آج کل بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں کا زیادہ تر وقت لگتا ہے اپلائی کرنے کے لیے، جابز کے لیے۔ اب جاب کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو اٹیسٹڈ کاپیز آف یور سرٹیفکیٹس آپ کو اٹیچ کرنی پڑتی ہیں، لگانی پڑتی ہیں نا کاپیز۔ فرض کیجئے کوئی نوجوان گیا کسی گزٹڈ آفیسر کے پاس، اسے کہا کہ جی میں نے ابھی امتحان تو نہیں دیا، لیکن یہ کہ آپ میرے کلاس فیلو سے پوچھ لیجئے، میرے ٹیچر سے پوچھ لیجئے، میرا اکیڈمک ریکارڈ دیکھ لیجئے، میں ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتا ہوں، تمام طلباء سے زیادہ نمبر لیتا ہوں، امتحان ہوگا تو میں اسی اپنے اعزاز کو برقرار رکھوں گا۔ اب آپ تصدیق کر لیجئے سب سے کہ بھی میں ایسا ہی ہوں اور مجھے سرٹیفکیٹ دے دیجئے۔ تو کیا کوئی آفیسر دے دے گا سرٹیفکیٹ؟ نہیں دے گا۔ کیوں؟
وہ اس لیے کہ تصدیق کی جاتی ہے اس چیز کی جو گزر چکی ہو، اور جو چیز ہونے والی ہو اس کی تصدیق نہیں کی جاتی، اس کی بشارت دی جاتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے میرے آقا کریم کی آمد کی بشارت دی۔ یہاں پر رب کائنات، حالانکہ میرے آقا کریم کا ایک لقب مبشر بھی ہے، ایک مصدق بھی ہے، لیکن اللہ نے مبشر ہونے کا ذکر نہیں فرمایا، صرف مصدق ہونے کا ذکر فرمایا کہ جب تمہیں کتاب مل جائے، حکمت مل جائے، مسند نبوت پر بٹھا دوں، منصب رسالت سونپ دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول معظم آئے جو تصدیق کرے جو ہر اس چیز کی جو تمہارے پاس ہو، تو یارو تصدیق تو اسی کی ہوگی نا جو گزر چکا ہے۔ تو میرے آقا کریم کے لیے مصدق کا یہاں پر لقب یہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے، منہ بولتی دلیل ہے۔ اچھا، نبی کے بارے میں ہم پہچانے کیسے کون نبی ہے کون نہیں ہے؟ ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، ادھر قادیان کے جنگلوں میں کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا کرائیٹیرین ہے، کیا یارڈ سٹک ہے، وہ کیا پیمانہ ہے، کیسے پہچانے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ یاد رکھیے جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکے گا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں ہم سمجھتے بھی ہیں، کوئی حیرت انگیز بات ہو جائے، ناقابل یقین ہو جائے، جس کی کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، جس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کی جا سکے، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں یار کمال ہے، معجزہ ہو گیا۔ یعنی جہاں پر عقل گھٹنے ٹیک دے، جہاں عقل عاجز آ جائے، جہاں فہم و فراست ہار مان لے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کی پہچان معجزہ ہے، اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے؟ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ لفظ پہلے تو مشکل تھا، لیکن اب تو میرا خیال ہے عام فہم ہو گیا، کسی کو کوئی استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے نبی پر ایمان لانا، تو سب پر ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ حضرات مکرم، نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری، کوئی عالم ہو اس کے لیے بھی ضروری، کوئی جاہل ہے اس کے لیے بھی ضروری، کوئی بلا کا ذہین ہے، فتین ہے جناب، بہت ہی عقل مند ہے، اس کے لیے بھی ضروری، اور کوئی کن ذہن ہے، غبی ہے، کم فہم ہے، اس کے لیے بھی ضروری۔ تو پھر نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ عالم ہو یا جاہل، دونوں اس کے سامنے برابر ہو، کیونکہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بلا کا ذہین ہو یا کم فہم، دونوں اس کے سامنے برابر ہو۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عالم اور جاہل اور عقل مند اور کم فہم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معجزہ ہے۔ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے دونوں برابر ہیں۔ نہ وہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کم فہم اور کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے دونوں برابر ہیں۔ اچھا، نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کو نبی مانیں گے۔ تو پتہ چلا کہ پہچان یہ پہلا قدم ہے نا، پہلا مرحلہ ہے، اور پہچان ہے معجزے سے۔ نبی کی پہچان معجزے سے ہے، پہچانیں گے تو آگے بڑھیں گے، کوئی آگے کی کہانی بنے گی۔ تو پہچان پہلا قدم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا معجزے سے ہے، اور معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو یارو، نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں کیوں تولتے ہو؟ اپنی عقل کے پیمانے سے کیوں ناپتے ہو؟ وہ تمہاری عقل سے ماورا ہے۔ حضرات محترم، تمام انبیاء کو معجزے ملے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو زمین پہ ڈالا، وہ فرعون کے جادوگروں کے وہ تمام بنے ہوئے سانپ وغیرہ ان سب کو نگل گیا۔ آپ نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، پانی کے 12 چشمے ابل پڑے اس میں سے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا لیے پھرتی ہے، اڑائے پھرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا کہ ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا لوہا، لوہے کو جو شیپ دیتے تھے
وہ اپنے ہاتھ سے دے دیتے تھے، اس کو گرم کر کے کوٹنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ ہر نبی کو معجزے ملے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے ملے۔ آپ نے پتھروں سے کلمہ بھی پڑھایا ہے اور جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں، اور آپ نے درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، اور بادلوں کو پھاڑ کے بھی دکھایا ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں، اور سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے۔ لیکن علماء نے بتایا کہ آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اچھا، میں سوچنے لگا کہ قرآن، ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں قرآن معجزہ ہے، لیکن قرآن کی معجزانہ شان منوانی پڑتی ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہیں، تسلیم کرانا پڑتا ہے۔ تو کیا اس کے مقابلے میں یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم کہتے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا؟ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، ہم اس کو کہہ دیتے سب سے بڑا معجزہ، ہم سورج کو الٹے پاؤں پھرانے کو کہہ دیتے سب سے بڑا معجزہ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آخر کیوں؟ حضرات محترم، میں ذرا مختلف لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اگر آپ کے ذہن نشین ہوئیں تو بہت سے چراغ جلیں گے اور بہت سے وسوسے دم توڑ دیں گے انشاءاللہ والعزیز۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء تشریف لائے انہوں نے معجزے دکھائے۔ جس دور کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اور جس علاقے کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے، اس دور، اس قوم اور اس علاقے کے لوگوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کو بچشم خود ملاحظہ کیا، اور جن لوگوں کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور محرومی جن کے لیے لکھی تھی وہ محروم رہ گئے۔ تو وہ انبیاء کرام جس دور، جس علاقے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اس دور، اس علاقے، اس قوم کے لوگوں سے وہ معجزے مخفی نہیں تھے، وہ چھپے ہوئے نہیں تھے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، وہ سب نے دیکھا، ان کو سب نے مشاہدہ کیا ان کا۔ حضرات مکرم، لیکن آج کیا آپ میں سے کسی شخص کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردے زندہ کیے تھے ان میں سے کسی بندے کا عطا پتہ ہے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے نکالے تھے، کیا اس جگہ کی کوئی خیر خبر ہے؟ کبھی کوئی ڈے آؤٹ کے لیے منانے کے لیے آپ وہاں گئے ہوئے؟ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت حوالے کی اڑائی کرتی تھی، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر کے جو شکل چاہے دے دیتے تھے، ان کی بنائی ہوئی کوئی چیز آپ کے مشاہدے میں آئی ہے؟ نہیں۔ لیکن جس علاقے، جس قوم اور جس زمانے کے لیے وہ نبی بن کے آئے اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا۔ بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے موجود نہیں ہیں، جانور سجدریز موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، وہ چاند کے 2 ٹکڑے موجود نہیں ہیں، وہ سورج کی الٹی چال ہمارے مشاہدے میں نہیں۔ تو آقا کریم کا اگر دور نبوت قیامت تک چلنا تھا تو کم از کم کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہوتا جو قیامت تک باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے ساتھ۔ اگر آج ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیں کہ آؤ بھائی ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، نجات اور فلاح کا راستہ اختیار کر لو، وہ کہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں اسلام لے آتا ہوں، آپ کے دین کو قبول کر لیتا ہوں، آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کا اپنا مذہب کہتا ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، تو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ایمان لائیں گے، تو ہم قرآن ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس کو معجزہ بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ ینگسٹرز، کچھ نوجوان میرے پاس آئے کہنے لگے کہ قادری صاحب ہم تو مانتے ہیں لیکن کسی منکر سے کیسے منوائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اچھا، ممکن ہے کہ یہ سوال کسی کے ذہن میں ہوتا بھی ہو، لیکن وہ بولتے ہوئے ڈرتا ہوتا کہ اگر میں نے سوال کر دیا تو میرے اوپر تو فوراً فتوے لگ جائیں گے، میں تو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا جاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی خلیش ہو تو وہ دور ہونی چاہیے۔ میں نے یہی سوچ کے ان نوجوانوں سے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں، منوانا بھی آتا ہے ہمیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان، آپ میں سے زیادہ تر لوگ میرا خیال ہے پنجابی بولنے والے ہوتے، ہو سکتا ہے کچھ سرائکی بولنے والے بھی، کچھ پوٹھوہاری بولنے والے بھی،
مختلف زبان بولنے والے، میری طرح کوئی اردو سپیکنگ بھی ہوگا۔ اگر آپ پنجابی بولنے والے ہیں تو آپ کے لاہور کی پنجابی اور پنڈی کی پنجابی کیا ایک جیسی ہے؟ اور پنڈی اور لاہور کی پنجابی کیا امرتسر کی پنجابی جیسی ہے؟ فرق ہے۔ اسی طرح اگر سرائکی بولنے والے ہیں تو ریاست بہاولپور کی سرائکی اور ڈی آئی خان کی سرائکی، اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر جھنگ کی جناتی سرائکی، کچھ اور زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ کی زبان اردو ہے تو دلی کی اردو اور ہے، لکھنؤ کی اور ہے، اور حیدرآباد دکن کی بہت مختلف اردو ہے، اور پنجاب کی اردو بھی ذرا مختلف ہے۔ اگر آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکن انگلش اور ہے، برٹش انگلش اور ہے، اور ایٹ دا ادر سائڈ آف دا گلوب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی انگلش اور مختلف ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، اس کے اوپر 100-200 میل گزریں تو زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ کوئی لفظ کسی علاقے میں کسی انداز سے سمجھا جاتا ہے، کسی دوسرے علاقے میں اس کا مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس وسیع و عریض دنیا کا تصور کیجئے جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، پورے افریقہ میں عربی بولی جاتی ہے، ان ممالک میں آپس میں ہزاروں میل کی مسافت ہے، لیکن یارو قرآن کا کوئی لفظ تو ایسا دکھاؤ جو ایک علاقے میں کسی انداز سے سمجھا جاتا ہو اور دوسرے علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہو۔ اچھا، پھر یہ انہی نوجوانوں سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کو تو تمام ادیبوں نے، شاعروں نے، اس وقت کے فصحاء نے، قادر الکلام ادیبوں نے مانا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی مثال لانا ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ایسی بات ہے تو ہر زبان میں ایسے شاہکار موجود ہوتے ہیں جس کی مثال لانا ممکن نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے اگر انگریزی کی بات کریں تو اس میں جو شیکسپیئر کا ورک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی نظیر ممکن نہیں ہے۔ اردو میں کہیں تو دیوان غالب چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن کہا جاتا ہے جی اس جیسا کلام اور نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یونانی زبان میں ہومرز اوڈیسی، اس کو کہا جاتا ہے ایک کلاسکس میں سے ہے، اس کی نظیر ممکن نہیں ہے۔ ہر زبان میں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہیر بادشاہ، کہ اس کی نظیر شاید ممکن نہ ہو۔ تو اگر اس بنیاد پر آپ قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں کہ عربی میں اس کی مثال لانا ممکن نہیں، تو پھر شیکسپیئر کے ڈراموں کو بھی پھر الہامی کتاب مان لینا چاہیے، پھر دیوان غالب کو بھی منزل من اللہ مان لینا چاہیے۔ اب یہ بات ایسی ہے جس کا شاید ایک عام آدمی کے پاس جواب نہ ہو۔ میں بھی عام آدمی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جواب دینے کی توفیق بخش دی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے شیکسپیئر کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 410-12 سال ہوئے، لیکن آج کل انگریز بھی شیکسپیئر کو بغیر ڈکشنری کی مدد سے، بغیر پروفیسر کی مدد کے نہیں سمجھ سکتے۔ انگریز بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کی زبان بہت پرانی ہو گئی، obsolete، فرسودہ ہو گئی، متروک ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی۔ وہ الفاظ آج کی بول چال میں ہیں ہی نہیں، تو اس لیے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دیوان غالب اگرچہ وہ 400 سال پرانا تو نہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو 20 الفاظ ایسے مل جائیں گے جو آپ کی آج کی زبان کے حوالے سے انجانے نہیں پہچانتے لوگ، اس کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ دنیا کی ہر زبان پر 200-300 سال گزر جائیں تو بے شمار الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور فرسودہ ہو جاتے ہیں، اور وہ نہیں بولے جاتے۔ لیکن قرآن کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گیا، تو قرآن کا کوئی ایک لفظ تو ایسا دکھائیں جو آج کی دنیا کے اندر بوسیدہ اور متروک سمجھا جاتا ہو۔ تو اگر کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اوپر صدیاں اثر انداز نہ ہوتی ہوں اور ہزاروں میل کی مسافت سے بھی اس کے مزاج میں تبدیلی نہ آتی ہو، تو یارو وہ اللہ کا کلام ہی تو ہو سکتا ہے نا، انسان کا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرات مکرم، مجھے ایک بات ضمناً یاد آ گئی، اس میں قرآن کی تفہیم کے حوالے سے بات ہے۔ غالباً 60-65 برس پہلے کی بات ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ یہیں لاہور کی سرزمین پر ایک مجمع سے محو خطاب ہے۔ اس وقت عوامی اجتماعات بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، تو مجمع سے محو خطاب ہے اور ان کی تقریر کا گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔
مجمع، اچھا یہ بات لاجیکل بھی ہے، منطقی بھی ہے۔ وہ دیکھیے نا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بلاتے ہیں رب کی طرف، وہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو جانوروں کی پرستش کر رہے ہیں، جو درختوں کو خدا مان رہے ہیں، جو چاند اور سورج کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اب ان کو بلانا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو اگر ان کی اپنی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو لوگ کہیں گے کہ جی وہ جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ آپ کو تو کچھ دیتا نہیں، ہمیں کیا دے گا؟ تو اب میرے والد فرما رہے ہیں کہ رب کائنات ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کاظمی صاحب یہ قرآن مجید میں ایک دعا کا ذکر ہے، حدیث نہیں ہے جسے ضعیف کہہ دیں، محض کوئی روایت یا حکایت نہیں ہے جس کا انکار کر دیں، قرآن میں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے ایسی مملکت عطا فرما، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی سلطنت جو میرے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ قاضی صاحب بتائیے دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ پھر ان کے بعد تو کسی کو ایسی سلطنت حکومت نہیں ملی، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور سلطنت اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے جتنا حضرت سلیمان کا تھا۔ لیکن اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جناب حضرت سلیمان کی حکومت تو یہیں دنیا میں تھی نا، ان کا ہوا ان کا حکم مانتی تھی، لیکن میرے آقا کریم کی حکومت تو چاند اور سورج پر بھی چل رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی ایک چیز تو ماننی پڑے گی، یا یہ مانیے کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ مانیے کہ حضرت سلیمان کی مملکت سلطنت وہ آقا کریم سے بڑھ کر ہے۔ اچھا میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب اس کی دانش میں ممکن نہ ہوتا تھا تو جواب دینے سے پہلے تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ اچھا وہ بندہ اکھڑ گیا نا، چڑ گیا، کاظمی صاحب ہم نے سنا تھا آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے علم کا توتی بولتا ہے، آپ کے سامنے کسی اور عالم کا چراغ نہیں جلتا، سب پانی بھرتے دکھائی دیتے ہیں، آپ فلسفے اور منطق کے امام ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں۔ لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی اس وقت، آپ نے سمجھا ہوگا میں ایک عام آدمی ہوں، آپ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹہلا دیں گے بہلا دیں گے، بس ویسے ہی چلتا کر دیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، اور میں عربی کی جو بھی ڈیلیکیسیز ہیں، نزاکتیں ہیں، باریکیاں ہیں، میں سب جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اعتراض کا جواب اس آیت میں کہیں نہیں ہے، کوئی لفظ کوئی انداز ایسا نہیں جو میرے سوال کا جواب بن سکے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے سمجھا ہوگا ایسے ہی چلتا کریں گے مجھے۔ میرے والد پھر مسکرائے، فرمایا قرآن کی سمجھ اگر صرف عربی جاننے سے آتی تو ابو جہل تو کبھی کافر نہ رہتا۔ ان صاحب نے کہا اچھا جی اگر آپ کا اصرار ہے تو نہ گھوڑا دور نہ میدان چلیے، ابھی دیکھ لیتے ہیں، یہ ہزاروں لوگ بھی گواہ ہو جائیں گے کہ آپ نے اس بات صحیح کی تھی یا غلط کی تھی، آپ کے علم کے ڈھول کا پول ابھی کھل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چلے۔ میں کہتا ہوں میں عربی زبان کا استاد ہوں، میں جانتا ہوں یہاں پہ کوئی جواب نہیں، آپ کہتے ہیں یہی جواب ہے، دکھائیے کہاں ہے جواب۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی مملکت ایسی سلطنت کسی اور کو نہ ملے۔ تو کیا آپ غور نہیں کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسی مملکت ایسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ انا اولہم خلقا و آخرہم باسا، بے شک بعثت میری سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان معلق تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تمام کائنات بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، یہ گردش لیل و نہار بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے۔
بلکہ یہ سلسلہ نبوت و رسالت بھی بعد میں ہے اور آقا کریم پہلے ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو مملکت ملی ہے وہ میرے آقا کریم کا صدقہ ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھا، باقی انبیاء کی بھی بات ہوئی، یہاں پہ ایک بات اور کلک ہوئی ذہن میں، اور میری بس عادت ہے عجیب سی، جو بات آتی ہے ذہن میں کہہ گزرتا ہوں، پھر پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے، کہنے کا موقع ملے نہ ملے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں برسوں کے بعد، ہاں بھئی ایک دفعہ بیان کی تھی یہ، کبھی ایسا ہوتا ہے، علماء کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہوگا۔ دیکھیے، آپ نے شاید علماء سے سنا ہو ایک جملہ کہ باقی تمام انبیاء کو رب کائنات نے اپنا مظاہر صفات بنا کر بھیجا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر ذات بنایا۔ اب ایک عام آدمی کے پلے کچھ نہیں پڑا، یہ مظاہر صفات کیا ہے، یہ مظہر ذات کیا ہے، یہ کسی یونانی معجون کے اجزائے ترکیبی کا ذکر ہو رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ چلیے میں ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند ارجمند عطا فرمایا۔ اب وہ جب سکول گوئنگ ایج کو پہنچا، جب بچے سکول جانے لگتے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اگر میں اپنے بچے کو ذرا کچھ تھوڑا بہت حرف شناسی کرا دوں، گھر میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا دوں، تو ذرا کلاس میں کمفرٹیبل فیل کرے گا، باقی ہم جماعتوں سے ذرا بہتر محسوس کرے گا۔ تو آپ بچے کو لے کے بیٹھے، ہاں بیٹے پڑھو الف بے پے، آپ نے اس کو بتایا بیٹے یہ الف اس طرح لکھتے ہیں، یہ بے ہے، یہ پے ہے۔ اگلے دن سبق سنا، بچہ بھول چکا تھا۔ آپ نے کہا نہیں، محنت کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا۔ آپ نے کہا دیکھو بیٹے یہ جو سٹریٹ ہے، سیدھا ہے، عمود ہے، یہ الف ہے، یہ جو لیٹی ہوئی ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ بے ہے، یہ پے کی شکل بے سے ملتی جلتی ہے، اس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ پے ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، پے ہے۔ بیٹے پڑھو، 2-4 مرتبہ دہرایا، اگلے دن پھر سنا، بچہ پھر بھول چکا تھا۔ اب آپ ذرا ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ بچہ کہیں کن ذہن تو نہیں، غبی تو نہیں، کم فہم تو نہیں، پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا۔ آپ اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں تو ایک آپ کا دوست آیا، پوچھا پریشان کیوں ہو؟ آپ نے کہا یار بچے کو پڑھا رہا ہوں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اس کو سمجھاتا ہوں وہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو آپ کے دوست نے کہا کہ بھائی اتنی جلدی آدمی کو فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بچے جو ہیں یہ پڑھانا ہے، یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، تو بچوں کو پڑھانے کے لیے قاعدے چھپے ہوئے ہیں، بازار سے قاعدہ خرید کے لائیے، اس کی مدد سے پڑھائیے، امید ہے آپ پریشان نہیں ہوں گے، بچہ پڑھ لے گا۔ آپ قاعدہ خرید کے لائے، اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف، کہ بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا، رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا، بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ بندوں نے وہ درس توحید پڑھا لیکن فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ پھر انبیاء تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی شناخت کرائی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، تواب ہے، غفار ہے، کریم ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی۔ بندوں نے درس توحید پھر پڑھا، کچھ عرصے کے بعد پھر بھلا دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو، اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یارو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، ذرا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کا واسطہ آج کل بھی عرب لوگوں سے پڑا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں سے کوئی بات منوانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے، لوگ منطق اور دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں، لیکن آقا کریم کے زمانے میں لوگ کتنے ہٹ دھرم اور ضدی ہوتے تھے، وہ اس کا اندازہ کچھ تو ہوگا آپ کو۔ تو ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ چلو کوئی بات منوانا پھر بھی آسان ہوتا ہے، عقیدہ بدلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔
وہ جو ہمیشہ سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں جن کو دیکھ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ تو خوگر تھے نا، دیکھ کر عبادت کرنے والے، دیکھ کر پوجنے والے، کہ جن کو دیکھ کر پوجتے ہو یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یہ منوانا کوئی آسان کام تھا؟ میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ بھئی آپ فرماتے کہ میرا رب ہے جو روزی دیتا ہے، وہ کہتے جی ہمارے باپ دادا انہی بتوں سے روزی لیتے رہے۔ میرے آقا کریم فرماتے میرا رب ہے جو میہ برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، وہ کہتے نہیں جناب ہمارے باپ دادا تو انہی بتوں کے سامنے جھکتے تھے، میہ بھی برستا تھا، سبزہ بھی اگتا تھا، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہا ہے کام۔ جس چیز کے بارے میں بھی وہ فرمائیں وہ اپنے بتوں کی طرح منسوخ کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا کریم نے کیسے منوایا؟ میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا، اے لوگوں میں خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کا عبد مقدس ہوں۔ اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اب یہاں مطلب شاید سمجھ آیا ہو کہ مظہر ذات کسے کہتے ہیں۔ حضرات مکرم، گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو دل بیٹھنے لگتا ہے، آگے کی مصروفیات بھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے بیٹھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا تھا کہ مجھے کتنی دیر آپ کے ذوق کا اور آپ کے صبر کا حوصلے کا امتحان لینا ہے۔ نصیحت کی ایک آدھ بات کر کے اور نعت کا ایک آدھ شعر میرے ذہن میں گونج رہا ہے، وہ سنا کے میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ بازار میں کوئی مشین خریدنے جائیں اور مشین بڑی سادہ سی ہو، مثلا گھروں میں جوسر ہوتے ہیں نا، جوس نکالنے والے، یا بلینڈر ہوتے ہیں چٹنی بنانے والے، یا گرائنڈر ہوتے ہیں وہ مسالہ پیسنے والے، تو ایسی کوئی سادہ سی مشین لینی ہو تو وہ دکاندار وہی مشین دکان میں چلا کے آپ کو دکھا دے گا اور بتا دے گا جی یہ آن آف کا بٹن ہے، یہ اس سے سپیڈ کم زیادہ ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹے جو بھی اس کے فنکشنز ہیں وہ بتا دے گا، آپ خرید کے لے آئیں گے اور اسے استعمال کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی پیچیدہ مشین خریدنے کے لیے جائیں، کوئی قیمتی پیچیدہ، مثلا آج کل سمارٹ فونز ہیں، اب کوئی سمارٹ فون آپ خریدنے کے لیے گئے، دکاندار سے کہا بھائی ذرا مجھے سمجھا دو اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں اور اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، تو وہ ہاتھ جوڑ لے گا، صحیح میں صبح سے شام تک لگا رہوں گا، میں سمجھاتا بھی رہوں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو ایسا ہے کہ اس کمپنی نے اس کے ساتھ یہ بکلیٹ چھاپ دی ہے، کتابچہ چھاپ دیا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کو پڑھ کر اس کو آپریٹ کیجئے۔ اگر کہیں بھول چوک ہونے لگے تو آج کل جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے موبائل فون پہ، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ چلیے آپ وہ لے کے آ گئے، لیکن اگر آپ کوئی ایسی مشین خریدیں جو کروڑوں کی ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے، جیسے آج کل میڈیکل سائنس میں ایسی مشینیں آ گئی ہیں، ایم آر آئی کی مشین، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں، بلکہ ایکس رے کی مشینیں بھی ایسی آ گئی ہیں۔ آپ میں اگر کوئی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ وہ پہلے والی سمپل مشینیں نہیں رہیں، اس میں بڑے فنکشنز ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو وہ مشینیں جو کمپنیاں بناتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ بھئی یہ کروڑوں کی چیز ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے بکلیٹ تو چھاپ دی کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، لیکن اگر ہمارے کسٹمر نے کوئی گڑبڑ کر دی اور یہ جل گئی، یہ خراب ہو گئی، اس کا جو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، ہمارے تو گاہک ٹوٹ جائیں گے کہ نہیں جی یہ کروڑوں کی مشین ہو چند دنوں میں خراب ہو جاتی ہے، نہیں چاہیے۔ تو ایسا کرو، بہتر یہ ہے کہ کمپنی کا بندہ ساتھ بھیجو، اپنے سامنے مشین انسٹال کروائے، اپنے سامنے لگوائے، ذرا وہ ٹرانسفارمر بھی دیکھ لے، اس کی کیپیسٹی بھی چیک کر لے، اور جو بجلی کے وولٹیج وغیرہ جو ہیں وہ بھی دیکھ لے، پھر یہ بھی دیکھ لے مشین جہاں لگی ہوئی ہے وہ سٹیبل جگہ ہو، کوئی وائبریشن نہ ہو، کوئی اور چکر نہ ہو، جو بھی احتیاطیں ہیں سب دیکھ کے مشین لگوا کے تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو۔ اچھا یہ کوئی قصوں کہانیوں کی بات نہیں بتا رہا، یہ ایوری ڈے لائف کی بات ہے، روزانہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا یہ انسان بھی بڑی قیمتی مشین ہے اور بڑی نازک مشین ہے، بڑی ڈیلیکیٹ، بڑی پیچیدہ مشین ہے،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سان ازل کی کاریگری کا شاہکار ہے۔ تو اس کی قدر و منزلت، اس کی وقت و اہمیت، اس کی نزاکت اور پیچیدگی کی وجہ سے رب کائنات نے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک بکلیٹ عطا فرمائی ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے زندگی گزار کے، عمر بسر کر کے، تجربہ کرا کے، دکھا کے آ کے اس مشین کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم نے انسان کو اس مشین کو استعمال کرنے کا جو طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، اگر ہم اس کو اپنا سکیں، اس کے مطابق اس کو آپریٹ کر سکیں، تو ہمیں پتہ چلے گا اس مشین میں کتنے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں۔ پھر پتہ چلے گا کہ اگر اس طریقے پہ اس مشین کو استعمال کرو گے تو جانور بھی تمہارے کہنے میں ہوں گے، ہوائیں بھی تمہاری مرضی سے چل سکتی ہیں، اور موسم بھی تمہاری خواہش پہ بدل سکتے ہیں، اور یہ نظام کائنات میں تم اپنا کردار ادا کر سکتے ہو۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب تم اس مشین کو اس طرح آپریٹ کرو جس طرح میرے آقا کریم نے آپریٹ کرنا سکھایا ہے۔ میں فرض کیجئے آپ نے کار خریدی، پہلی بار خریدی تھی، اب اس میں تیل ویل ڈلوانا تھا، آپ پیٹرول اسٹیشن پہ پہنچے، اور چونکہ پہلی بار گاڑی میں تیل ڈلوانے گئے تھے، دھیان نہیں کیا، ڈیزل پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ اتفاق سے جو تیل ڈالنے والا جو بندہ تھا وہ بھی اس کی پہلے دن کی ڈیوٹی تھی، اس نے بھی نہیں دیکھا کہ یہ ڈیزل گاڑی ہے یا پیٹرول گاڑی ہے، اس نے جناب آپ کی پیٹرول گاڑی کے اندر ڈیزل ہی بھر دیا، انجن بیٹھ جائے گا، ظاہر ہے نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی گاڑی لیں یا کوئی بھی مشین لیں تو آپ کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ اگر پیٹرول سے چلتی ہے تو پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل سے چلتی ہے ڈیزل ڈالنا ہے، اگر یہ بیٹری سے چلتی ہے تو پھر بجلی سے چلانے کی کوشش مت کیجیے، جل جائے گی۔ مائکرو ویو اوون آج کل گھر گھر کی کہانی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اندر آپ نے کوئی میٹیلک چیز رکھی، کوئی دھات کی بنی ہوئی کوئی چیز رکھی تو وہ تو بھگ سے اڑ جائے گا، اس کے سارے سرکٹ ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے مشین میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں۔ تو اس مشین کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس میں حلال چیزیں تو ڈالنی ہیں، حرام نہیں ڈالنی، طیب پاک چیزیں تو ڈالنی ہیں، نجس ناپاک چیزیں نہیں ڈالنی۔ اس میں پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، دودھ شربت تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنا۔ اور اگر تم نے یہ احتیاط نہ کی تو یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ جب خراب ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس مشین نے تمہیں لے جانا تھا جنت میں، یہ پہنچا دے گی جہنم میں۔ اس نے تمہیں خدا کی بارگاہ میں جھکانا تھا، یہ تمہیں بتوں اور جانوروں کے سامنے جھکا دے گی۔ اس نے تمہیں فخر ملائکہ بنانا تھا، یہ تمہیں ننگے انسانیت بنا دے گی۔ تو اس لیے اس مشین کو جس طرح استعمال کرنے کا سلیقہ طریقہ خالق نے سکھایا اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے، اگر اس طریقے کے مطابق استعمال کرو گے تو تبھی اس کے فنکشن کو صحیح طور پر آپریٹ کر پاؤ گے اور اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور میں نے کہا تھا کہ ایک شعر رات کا عرض کروں گا، چلیے ایک کی بجائے دو بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ذرا ذائقہ ان کا مختلف ہے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ لطیفہ اور شعر اگر سمجھانے پڑے تو ان کا لطف ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ یہ میرا ادنا سفن، یہ ان کا لطف بہتر ہے۔ یعنی میں جو شعر کہتا ہوں اور شعر کہنے کے نتیجے میں جب میں نعت کہنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس نعت کے نتیجے میں میرے آقا کریم مجھ پر مائل با التفات ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ میرا ادنا سفن، یہ ان کا لطف بے قرار، اتنا ڈھیروں ڈھیر سودا اتنے کم میں آ گیا، اتنا ڈھیروں ڈھیر سودا اتنے کم میں آ گیا۔ اور دوسرا شعر میں نے کئی بار سنایا ہوگا، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما، طیبہ میں میرے آقا کریم کے شہر میں مدینہ المنورہ میں شاعر کہتا ہے وہاں مسلسل صبح ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ ارے جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں، جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔